دوستو یہ بات ہے سن 1958 کی۔ ماہ اکتوبر کے آخری دنوں کے آتے آتے پاکستان میں بھی بہت کچھ تبدیل ہوا۔ مارشل لا لگا اور ایوب خان اس کے ناظم اعلیٰ یعنی ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے، اور وزارت عظمیٰ کا منصب بھی انہی کی بھاری بھرکم شخصیت میں سما گیا۔ لیکن 28 اکتوبر کا سورج طلوع ہوا تو اور بھی بہت کچھ بدل گیا۔ وہ اسکندر مرزا جو اب تک صدارت کے منصب پر فائز تھے، جلاوطنی کے پہلے مرحلے میں کوئٹہ روانہ ہو چکے تھے۔ بس یہ وہی صبح تھی جس میں لیفٹیننٹ جنرل محمد موسیٰ خان صدارت کے منصب پر کچھ دیر پہلے قابض ہونے والے ایوب خان کے دفتر کے باہر بیٹھے ملاقات کے منتظر تھے۔ ملاقاتی کے لیے یہ واقعہ ان کی زندگی کے اہم اور خوشگوار ترین دنوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جنرل ایوب خان نے انہیں بتایا کہ انہوں نے یعنی جنرل موسیٰ کو فوج کا کمانڈر ان چیف، اس زمانے میں چیف آف آرمی سٹاف ہی کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا، بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں صدر مملکت کی حیثیت سے ایوب خان اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جنرل موسیٰ کے کیریئر کا آغاز تقریباً ایک ساتھ ہوا۔ جنرل موسیٰ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے گمنام نہ تھے۔ سن 1958 سے چند برس قبل کراچی میں طلبہ کے وہ تاریخی فسادات ہوئے تھے جن میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی گاڑی اور انسپکٹر جنرل پولیس کا دفتر جلایا گیا، جبکہ تھانوں اور شہر کی دکانوں سے اسلحہ لوٹ لیا گیا۔ مشرقی پاکستان اسمبلی کے خون چکا واقعات اور ڈپٹی اسپیکر کا پر اسرار قتل ان سب کے بارے میں بہت اہم اہمیت رکھتا ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے حالات بے قابو ہوئے تو حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر لیا۔ جنرل موسیٰ ان دنوں جنرل آفیسر کمانڈنگ کراچی ہوا کرتے تھے۔ بحالی امن کے اس آپریشن کے دوران میں خود انہوں نے بھی کئی مقامات کا دورہ کیا۔ ایسے ہی کسی موقع پر صحافیوں نے ان سے سوال کیا، کیا حالات پر قابو پانے کے لیے آپ گولی چلائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو ہلاک نہیں کریں گے۔ یہ تارائی ہی جملے تھے۔ اپنے بھائیوں پر گولی نہ چلانے کا عزم رکھنے والے یہ وہی جنرل موسیٰ تھے جنہوں نے اس واقعے کے ٹھیک 5 برس کے بعد 4 ستاروں والے جنرل کی حیثیت سے اس ادارے کی قیادت کا منصب سنبھالا جس میں 40 برس قبل انہوں نے ایک جوان کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کے طویل پیشہ ورانہ اور سیاسی کیریئر کے دوران بے شمار اہم اور تاریخی واقعات رونما ہوئے، لیکن فوج کے سربراہ کی حیثیت سے جو واقعات ظہور میں آئے وہ نہ صرف تاریخی ہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے تعلق سے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان واقعات کی تعداد 3 ہے۔ یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے اور باہم منسلک بھی ہے، یعنی ایک آپریشن جبرالٹر، دوسرا آپریشن گرینڈ سلام اور تیسرا 1965 کی پاک بھارت جنگ۔ یہ 3 واقعات بھی آنکھ مچولی کی کھیل کی طرح ہیں، جن میں فوج کے سربراہ کہیں دکھائی دیتے ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن یہ کہانی ذرا طویل ہے، اس لیے ان تاریخی واقعات کا پس منظر سمجھنا مشکل ہوگا۔ اگر 7 اپریل 1965 سے جن واقعات کا آغاز ہوا ذہن میں نہ ہو، اس دن پاکستان اور انڈیا کے درمیان سندھ کے ساحلی دلدلی سرحدی علاقے میں مسلح چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہوا تھا۔ اس زمانے کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر کے مطابق اس روز ان جھڑپوں کا آغاز انڈیا کی طرف سے ہوا اور پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کے نتیجے میں انڈین تومیں خاموش ہو گئی۔ 3 دن کے بعد ایک اور تصادم ہوا جس میں انڈیا سرحدی علاقے سے ایک پوسٹ خالی کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ جنرل موسیٰ کی کمان میں فوج کا یہ پہلے بڑے کارنامے تھے جنہوں نے آنے والے دنوں میں عسکری اور سیاسی محاذوں پر اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان 2 واقعات نے فوج کا حوصلہ بلند کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ اب اس کے بعد افسروں کے دل اس محاذ پر کسی بڑے اور فیصلہ کن مارکے کے لیے مچلنے لگے۔ بالآخر 26 اپریل کو انہیں ایک موقع میسر آ گیا۔
اس حملے کی ابتدا 26 اپریل کو ہوئی، جس کا مارکا بیار بیٹ نامی مقام پر گرم ہوا، جسے پاکستان نے فتح کر لیا۔ یہ چونکہ سمندری اور دلدلی علاقہ تھا، اس لیے دلدلوں اور پانیوں کو عبور کرنے کے خصوصی انتظامات ضروری تھے۔ ایسا ہی ایک انتظام انڈین فوج نے اس علاقے میں کیا تھا۔ الطاف گوہر کی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال کے مطابق انڈین فوج نے لوہے کی خالی گیلنوں کا پل بنا کر ایک سمندری کھاڑی کو عبور کیا۔ بہت آسان تھا کہ اس عارضی انتظام کو تباہ کر کے انڈین فوج کی واپسی کا راستہ بند کر دیا جائے۔ جنرل موسیٰ خان سے اس کارروائی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گئے تھے، لیکن ملک کا فوجی حکمران اپنے کمانڈر ان چیف سے مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ اس مارکے میں پاکستانی فوج انڈین فوجی دستے کا راستہ بند کر دیتی تو صورتحال دھماکہ خیز ہو جاتی۔ ان جھڑپوں کی وجہ سے 2 عالمی طاقتیں یعنی امریکہ اور برطانیہ پہلے ہی پریشان تھیں اور خطے کے دونوں بڑے ملکوں کے درمیان ثالثی کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں مسائل کچھ اور گمبھیر ہو جاتے اور دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ کے خدشات کو ٹالنا مشکل ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے حکمران ایوب خان نے انہیں ایسی کسی کارروائی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ دشمن کا مزید تعاقب کرنے کے بجائے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے پر توجہ دیں۔ ایوب خان کا یہ فیصلہ فوج اور اس کے سربراہ کی خواہشات کے برعکس تھا، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے خیالات مزید پختہ ہوئے جیسے یہ بوڑھا فوجی حکمران پاکستان کی فتوحات کے راستے میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ جنرل موسیٰ اس فیصلے پر خاموش ضرور ہو گئے، لیکن ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے یہ منصوبہ ترک نہ کیا۔ اس کے شواہد آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو کر سامنے آئے۔ GHQ اور بعض فوجی افسروں کے دلوں میں سرانے والے ان خیالات کا اندازہ اس سے قبل 10 اپریل کو بھی ہو چکا تھا، جب ایوب خان سوویت یونین کے دورے کے بعد جنرل ہیڈ کوارٹر کے دورے پر پہنچے۔ کیا اس انداز فکر کے پیچھے فوج کے سربراہ کا ذہن بھی کام کر رہا تھا؟ خیال یہی ہے، کیونکہ اس موقع پر ایوب خان کو جو بریفنگ دی گئی اس کا بنیادی نقطہ ہی یہی تھا کہ انڈین فوج رن کچھ میں پوری تیاری اور لاؤ لشکر کے ساتھ آئی تھی، لیکن ہمارے دلیر کمانڈروں کی قیادت میں لڑنے والی فوج کو دیکھتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی۔ لہٰذا پاکستان کو اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمنی کا اس علاقے میں تعاقب کرنا چاہیے تھا۔ ریاست کے سربراہ کو GHQ میں دی جانے والی بریفنگ ان واقعات میں نہایت اہم ہے جس سے جنرل موسیٰ کا ذہن سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 26 اپریل کو انڈین فوج کی واپسی کا راستہ بند کر کے دشمن کو بے دست و پا کرنے کا خیال بھی اسی ذہن کی پیداوار تھا۔ ایوب خان نے محسوس کیا کہ فوج کے سینئر افسران بھی اس صورتحال پر بہت نازاں اور فخر اور فتح کے نشے سے سرشار تھے، اور ان کے خیال میں یہ ایسی ہی کامیابی تھی جیسی کامیابی چین کو سن 1962 میں انڈیا کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ اس نادر موقع کو ضائع نہ ہونے دیا جائے اور انڈیا کو سبق سکھا دیا جائے۔ GHQ میں دکھائی دینے والے ان مناظر نے ایوب خان کو پریشان کر دیا، کیونکہ ان کے مشاہدے کے مطابق جنرل موسیٰ جن افسروں کے گھیرے میں تھے وہ انہیں کسی بھی وقت کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے یہ معاملہ جنرل موسیٰ پر چھوڑنے کے بجائے عسکری معاملات کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس میں جنرل موسیٰ اگرچہ بہت نمایاں دکھائی نہیں دیے، لیکن معاملات نے جو رخ اختیار کیا، کیا یہ سب ان کے بغیر ممکن تھا؟ ایوب خان کے اس فیصلے نے بہت سے دلوں میں ان کے حوصلے وغیرہ کے بارے میں کئی سوالات پیدا کر دیے۔ دورہ GHQ اور 26 اپریل کو انڈیا کا سرگرم تعاقب کرنے سے روکنے کا یہ واقعہ ایک ایسی بنیاد کا کام دیتا ہے جس میں ایوب خان کے سیاسی مستقبل میں جھانکنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ستمبر کی جنگ کے اسباب کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔
بعد میں رونما ہونے والے واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہی واقعات ہوں گے جن کے باعث وزارت خارجہ پاکستان اور GHQ کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کی ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں ریاستی امور میں فیصلہ کن کردار رکھنے والے ان دنوں اداروں اور بلکہ الطاف گوہر کی بات میں فوج کی اعلیٰ قیادت اور وزارت خارجہ کے حلقوں میں ایوب خان کے خلاف دبی دبی تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ GHQ میں اس بات کا بہت افسوس تھا کہ رنگ کش میں پھنسے ہوئے انڈین فوجیوں کو جال سے کیوں نکل جانے دیا گیا، حالانکہ ان کا راستہ بہت آسانی کے ساتھ کاٹا جا سکتا تھا۔ کیا ان لوگوں کو جنرل موسیٰ کی حمایت حاصل تھی؟ متعلقہ کرداروں نے اپنی کتب میں اس سلسلے میں جو گواہی رقم کی ہے وہ اس اہم سوال کا جواب فراہم نہیں کرتی، لیکن فوج کے سربراہ اس سے ناواقف رہے ہوں گے، اور اگر جانتے ہوں گے تو سوال یہ ہے کہ ان وزن پلڑے کے کس جانب تھے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی مسلح تصادم کے ضمن میں ایوب خان کسی درجے کے محتاط تھے۔ اس کا اندازہ اسی صورتحال سے منسلک کسی واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تقریباً 1 برس قبل انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا انتقال ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں قیادت کا بحران پیدا ہوا۔ اس موقع پر ان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور سیکرٹری خارجہ عزیز احمد نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ناکام رہے کیونکہ ایوب خان نے مذاکرات کا راستہ ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن رنگ کش کے واقعات سے لگتا ہے کہ جنرل موسیٰ کسی اور انداز میں سوچ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد تو ایوب خان پر دباؤ بڑھا، لیکن اس مرحلے پر بھی انہوں نے اپنے دفتر خارجہ اور فوج کو یہی سمجھایا کہ ہمیں انڈیا پر دباؤ تو بہرحال رکھنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا راستہ بلکہ اشتعال انگیز حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم جنگ کی ہولناکیوں کا شکار ہو جائیں۔ ان کا ایک خیال اور بھی تھا، وہ دل سے سمجھتے تھے کہ کشمیر پاکستان کے لیے اہم ہے، لیکن اس کے خطے میں پاکستان کو خطرے میں ڈالنا ان کے نزدیک عقل سے بعید ہوگا۔ ایسے شواہد بھی دستیاب ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور بعض معاملات میں دفتر خارجہ کی کارکردگی اور اہلیت کے بارے میں غیر معمولی تحفظات سے۔ اس سے کچھ عرصہ قبل انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حضرت بل سے منہ مبارک کی چوری جیسے غیر معمولی واقعات کی وجہ سے کشمیر بہت بڑے ہنگاموں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ایوب خان کو ان واقعات کے بارے میں جو رپورٹیں پیش کی جاتی تھیں، ایوب خان نے انہیں ہمیشہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھا۔ خفیہ اداروں کی کارکردگی سے وہ ویسے بھی غیر مطمئن رہتے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ادارے پولیس کے پرانے طرز تفتیش سے چمٹے ہوئے ہیں اور انہیں انٹیلیجنس کی اور دور جدید کے طور طریقوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی۔ گزشتہ برس جب حضرت بل کے واقعات کے رد عمل میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی تحریک شروع ہوئی تھی تو اس موقع پر بھی یعنی آپریشن جبرالٹر سے پہلے گوریلا فورس کشمیر میں داخل کی گئی تھی۔ یہ تجربہ بیکار ثابت ہوا اور انڈین فورسز نے ان تمام لوگوں کو چند دن میں اپنی گرفت میں لے کر پاکستان کے لیے شرمندگی کا سامان کر دیا۔ شیخ عبداللہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان آئے تو انہیں بھی ایوب خان کو اس ناکام تجربے کی حقیقت اور ایجنسیوں کی کارکردگی سے آگاہ کر دیا گیا۔ ایجنسیوں نے ایوب خان کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے جن رابطوں اور کامیابیوں سے آگاہ کیا تھا، شیخ عبداللہ نے ان کی حقیقت کھول کر رکھ دی اور بتایا کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں اور فرضی داستانیں تھیں۔ ان ناکام تجربات کے باوجود GHQ کی طرف سے ایوب خان کے سامنے وقتاً فوقتاً کشمیر میں بغاوت کو ہوا دی کر کشمیریوں کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے وادی میں تربیت یافتہ گوریلا بھیجنے کے منصوبے پیش کیے جاتے تھے۔ سن 1964 میں جب وہ ایک بار ڈھاکہ میں تھے، ان کے سامنے ایسا ہی منصوبہ پیش کیا گیا۔ ایوب خان نے ایسے پنجگانہ منصوبہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ گویا ایوب خان اور جنرل موسیٰ کے درمیان اعتماد کے رشتے میں دراڑ آنی شروع ہو گئی۔
آنے والے دنوں میں جن کے شواہد تیزی کے ساتھ سامنے آئے۔ فروری 1965 میں یہی منصوبہ کابینہ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے ایک بار پھر پیش کیا گیا۔ اجلاس میں ایوب خان کے علاوہ جنرل موسیٰ، ان کے قریبی فوجی افسر، وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور سیکرٹری خارجہ عزیز احمد شریف تھے۔ اجلاس میں فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ ISI سے تعلق رکھنے والے ایک افسر نے بلیک بورڈ کی مدد سے حاضرین کو بریفنگ دی۔ اس کے بعد عزیز احمد نے کچھ مزید تفصیلات بیان کی۔ ان کی گفتگو کے لب لباب یہ تھا کہ انڈیا اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے اور قیادت کے بحران سے دوچار ہے۔ وادی پر جوش عوامی بغاوت کی لپیٹ میں ہے، لہٰذا مجاہدانہ کارروائی کے ذریعے کشمیر کی آزادی بہت جلد ممکن ہے۔ انہوں نے اس منصوبے پر ایک ممکنہ اعتراض کا جواب بھی از خود ہی دے دیا کہ ان دنوں چونکہ پاک چین دوستی میں تیزی سے وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان پر انڈیا کے حملے کا خطرہ بھی بالکل نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد کا منظر بڑا دلچسپ ہے۔ عزیز احمد جب بات کر رہے تھے تو ایوب خان اس وقت سر جھکا کر نوٹس لے رہے تھے۔ جیسے ہی ان کے بات ختم ہوئی، ایوب خان نے سر اٹھا اور حاضرین سے سوال کیا، کیا کسی اور کو کچھ کہنا ہے؟ جنرل موسیٰ اور دیگر افسران خاموش بیٹھے رہے، جن کا مطلب یہی لیا گیا کہ وہ اس منصوبے کے حق میں تھے۔ ایوب خان پھر بولے، مجھے بتایا جائے کہ دفتر خارجہ اور ISI کو ایسا منصوبہ بنانے کی اجازت کس نے دی؟ اس طرح کی منصوبہ بندی ان کا کام نہیں ہے۔ میں نے تو صرف یہ ہدایت دی تھی کہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھی جائے۔ انہیں حکومت پر طرح طرح کے الزامات تھوپنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ ایوب خان کے اس سخت رد عمل کے بعد حاضرین پریشان ہو گئے۔ اس طرح انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح مداخلت کا یہ منصوبہ داخل دفتر ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر 80 سال کی 14 جولائی کو یہی منصوبہ پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ اجلاس میں جنرل موسیٰ بھی موجود تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح خاموش۔ الطاف گور لکھتے ہیں کہ انہیں کیبنٹ روم میں طلب کیا گیا۔ ایوب خان نے انہیں دیکھتے ہی کہا، بہت کچھ اس پر منحصر ہوگا کہ پروپیگنڈے کے محاذ پر ہماری کارکردگی کیسی ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر ایوب خان کمرے سے باہر چلے گئے اور ذوالفقار علی بھٹو اجلاس کی صدارت کرنے لگے۔ گویا ایوب خان نے عسکری معاملات کی ذمہ داری فوج کے سربراہ سے اپنے ہاتھ میں لی تھی، وہ انہیں واپس مل گئی۔ وزیر خارجہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک عوامی انقلاب نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کشمیری عوام زندگی اور موت کی جنگ میں مصروف ہیں، جبکہ حریت پسندوں کے بڑے بڑے جتھے انڈیا سے انہیں آزاد کرانے کے لیے جنگ بندی لائن عبور کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر پاکستان اگر خاموش تماشائی بنا رہا تو تاریخ ایسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے حکومت نے مجاہدین آزادی کی مناسب اخلاقی اور مادی امداد کا فیصلہ کیا۔ معاملے کی حساسیت کے پیش نظر کسی کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اجلاس گویا اس حقیقت کا اعلان تھا کہ آپریشن جبرالٹر کی نہ صرف منظوری دے دی گئی ہے، بلکہ فوج کو اس پر عمل درآمد کے احکامات بھی مل چکے ہیں۔ اجلاس میں اس وقت فوج کے کمانڈر ان چیف یعنی جنرل موسیٰ، ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر اہم فوجی افسر موجود تھے۔ یہ سب اجلاس کی کارروائی کے دوران بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے رہے۔ ان کی طرف سے کسی اعتراض کا نہ کیا جانا اور مکمل خاموشی اختیار کیا جانا یہی ماضی کرتا ہے کہ یہ سب ان کی خواہشات کے مطابق ہو رہا تھا۔ آپریشن جبرالٹر کی منظوری کی نوبت کیسے آئی، یہ ایک معاملہ ہے۔ ایوب خان جس سے اب تک متفق نہ تھے اور وہ کئی بار اسے مسترد بھی کر چکے تھے، مگر پھر وہ یکایک اس پر آمادہ کیسے ہو گئے، یہ ایک معمہ ہے جس کا جواب کبھی سامنے نہ آ سکا۔ لیکن ہندوؤں کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ جنگ اور جدل ان کے بس کی بات نہیں۔ اگر ان پر درست وقت پر کاری ضرب لگا دی جائے تو انہیں دھول چٹائی جا سکتی تھی، اور یہ کارنامہ وزیر خارجہ سے انجام دیا یا فوج کے سربراہ نے، یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اندازہ یہی ہے کہ
क्योंकि ऑपरेशन जबराल्टर के उन मंसूबा साजों ने हालात की वो तस्वीर जो उस इजलास में भुट्टो साहब ने बयान की थी उनके सामने पेश करके हिंदुओं के बारे में उनके एहसासात को जगा दिया होगा। GHQ की तरफ से कश्मीर में कार्रवाई पर इसरार और अयूब खान को कायल कर लेने में कामयाबी से एक बार फिर साबित हुआ कि वो और जनरल मूसा मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे थे, मगर इस कश्मकश में बिल्लाखिर जनरल मूसा ही कामयाब रहे। 7 अगस्त को ऑपरेशन शुरू हुआ और डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सेक्रेटरी इत्तलात से कहा कि आइंदा 24 घंटे में मुजाहिदीन बहुत से अहम मकामात पर काबिज हो चुके हैं और मैं आपको ऐसी खबर दूंगा जिसको गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। कुछ दिन के बाद DGISI ने उनसे कहा कि वादी में हमारे बहुत से राब्ते हैं, मैं तुम पर खबरों की बारिश कर दूंगा। इस मुकाबले के सिर्फ 2 रोज के बाद उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात को निहायत शिकस्ता दिली के साथ बताया कि सारे राब्ते कट चुके हैं और उनके सब लोग गायब हो गए हैं। 8 अगस्त को ऑल इंडिया रेडियो ने 3 अफराद के इंटरव्यू नशर किए जिन्हें सुनकर डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस परेशान हो गए और कहा कि बदजातों ने भांडा ही फोड़ दिया। इस ऑपरेशन के लिए हुर्रियत पसंदों के 7 ग्रुप तैयार किए गए, उनमें सिर्फ एक ग्रुप बच सका, बाकी तमाम दुश्मन के नरगे में आ गए या नाकाम होकर वापस पलट आए, जबकि मुजफ्फराबाद दुश्मन का निशाने पर आ गया। इल्ताफ गौहर के मुताबिक उनके ये अल्फाज में पूरे का पूरा ऑपरेशन मुंतशिर होकर दम तोड़ चुका था। दफ्तर खारजा और इंटेलिजेंस के तमाम अंदाज़े गलत और इत्तलात बेबुनियाद साबित हो चुकी थी। 28 अगस्त को इंडियन फौज ने दर्रा हाजी पीर पर कब्जा करके ऑपरेशन को नाजुक सूरत हाल से दोचार कर दिया, जिससे परेशान होकर कमांडर इन चीफ जनरल मूसा वजीर खारजा के पास पहुंचे, क्योंकि अयूब खान उस नाजुक मौके पर अपनी पुरानी आदत के ऐन मुताबिक किसी नामालूम वजह के बायस दारुल हुकूमत से गायब होकर सवात पहुंच चुके थे। जनरल मूसा ने करब के आलम में चिल्लाते हुए कहा कि मेरे जवानों के पास लड़ने के लिए पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं। वो ऑपरेशन जबराल्टर के कमांडर जनरल अख्तर हुसैन मलिक से मिलकर आ रहे थे, जिनका ख्याल था कि उस मुश्किल से निकलने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम शुरू करना ज़रूरी हो गया था। जनरल मूसा चाहते थे कि अयूब खान से ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त हासिल की जाए। इस मकसद के लिए भुट्टो ने सवाह जाकर अयूब खान से मुलाकात की, जिन्होंने एक तहरीरी हुक्म जारी किया जो वज़ीर खारजा और कमांडर इन चीफ के नाम था। इस हुक्मनामे में कहा गया कि हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसके ज़रिए बाकायदा जंग की नौबत आए बगैर मसला कश्मीर को जिंदा किया जा सके। इस हुक्मनामे की तफसीलात से ये साबित होता है कि 29 अगस्त तक उन्हें हक़ाइक़ से बेखबर रखा गया और वो नहीं जानते थे कि ऑपरेशन जबराल्टर नाकाम हो चुका है। फ़ौज के सरबराह के अलावा ये किसी की जिम्मेदारी थी कि वो रियासती सरबराह को जंग के हालात से बाखबर करता, लेकिन इस बहरान से मुताल्लिक तमाम तज़किरे इस बारे में खामोश हैं। जनरल गुल हसन अपने खुद नोश्त आखिरी कमांडर इन चीफ में लिखते हैं कि सिर्फ अयूब खान ही हक़ाइक़ से बेखबर न थे, बल्कि GHQ भी यही हाल था। मुहाज से जो रिपोर्टें आती, मुतल्लिका अफसर नाकामी के शवाहिद मिटाकर उनमें कामयाबी की खबरें डाल देते। इस तरह GHQ में भी फतह के डंके बज रहे थे। अगर ये सब जनरल मूसा के इल्म में था तो क्या वो भी हक़ाइक़ से बेखबर थे? अंदाज़ा यही है कि उसका एक सबब तो जनरल गुल हसन ने बता दिया, दूसरी वजह जनरल मूसा ने लिखी, जिसके मुताबिक उस ऑपरेशन के सबसे कमज़ोर कड़ी कम्युनिकेशन का कमज़ोर निज़ाम था। 31 अगस्त को ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम शुरू किया गया। 2 मुहाज़ों पर दुश्मन की तरफ से शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा तो ऑपरेशन रोक दिया गया। 2 सितंबर तक सारा ऑपरेशन इंतशार का शिकार हो गया। जनरल गुल हसन की गवाही ये है कि इब्तदा में जनरल हेडक्वार्टर में कामयाबी की खबरें थीं, लेकिन लगता था कि बदलते हुए हालात की तपश उन जनरल मूसा तक पहुंच चुकी थी। यही सबब था कि अब वो मुतहर्रिक हुए और ऑपरेशन जबराल्टर के कमांडर जनरल मलिक के हेडक्वार्टर मरी से होते हुए मुहाज तक पहुंचे। वो लिखते हैं कि हेडक्वार्टर और मुहाज के दरमियान राबते नहीं थे, कोई बाखबर नहीं था कि क्या हो रहा है और कौन कहाँ है। इस सूरत हाल में उन्होंने ऑपरेशन की कमान बदलने का फैसला किया।
फैसले पर फौरन ही यानी उसी शाम अमल हुआ और जनरल अख्तर हुसैन मलिक को हुक्म दिया गया कि वो उसकी कमान जनरल याहिया के सुपुर्द कर दें। कमान की तब्दीली की खबर से अवाम सदमे का शिकार हो गए, क्योंकि वो अब तक यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान को दुश्मन पर मुसलसल फतूहात हासिल हो रही थी, क्योंकि अब एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी। कमान जनरल याहिया के सुपुर्द करने का मतलब ऑपरेशन को समेटना था। ऑपरेशन की कमान छोड़ने के बाद जनरल अख्तर मलिक सेक्रेटरी इत्तलात पहले और उससे के बाद वो आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। ऑपरेशन जबराल्टर हो या ऑपरेशन ग्रैंड सलाम, ये दोनों कार्रवाइयाँ कौमी सलामती का एक अहम और पुरअसरार बाब हैं, जिनके कई सवालात के जवाबात अब तक उनके जिम्मेदारों के जिम्मे हैं, क्योंकि ये कार्रवाइयाँ न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का बायस बनी, बल्कि मसला कश्मीर पर भी उनके इंतहाई मज़र असरात मुरतब हुए। फ़ौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से बहुत से सवालों के जवाबात जनरल मूसा के ज़िम्मे थे। वो उस जंग के मुतहर्रिक और मुख्तलिफ किरदारों में वाहिद किरदार थे जिन्होंने अपनी 2 किताबों माई विजन और जवान टू जनरल में इस मौजू पर बात की है। माई विजन में उन्होंने इस मंसूबे की तमाम तर जिम्मेदारी वजारत खारजा पर डाल दी और दावा किया कि GHQ ने कई बार इस मंसूबे को मुस्तरद किया। उन्होंने लिखा कि इस ऑपरेशन के मकासद वादी के ज़राए मवासलात को तबाह करना और बगावत के हालात पैदा करने के मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करना थी। वो कहते हैं कि ऑपरेशन करने वाले इन दस्तों ने मजमूई तौर पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उन कार्रवाइयों के लिए ना इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के आवाम तैयार थे और ना वहाँ के सियासी क़यादत। ये काम कैसे करना था, ये जिम्मेदारी उन्होंने किसी पर नहीं डाली। उन्होंने ये भी लिखा है कि कश्मीर में 5 विजन और 5 डिवीज़न फ़ौज तैनात थी, जिनकी मौजूदगी में वहाँ के अवाम कोई मज़ामत कर ही ना सकते थे। अगर ऐसा था तो ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया? उस सवाल का जवाब भी जनरल मूसा ने नहीं दिया। उन ऑपरेशनों के अंजाम और जनरल मूसा के एतराफ़ात से बाज़ इदारों और ज़िम्मेदारान की अहलियत की कलई खुल गई। अल्ताफ़ गोहर ने खुलकर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, लेकिन उनका इशारा तीसरे इम्कान की जानिब है। इस किस्म के हालात थे जिनमें इंडिया जैसे दुश्मन के खिलाफ एक गैर मामूली मज़मरात रखने वाली कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन जब ये नाकाम हो गई तो जनरल मूसा ने ये कहकर खुद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया कि ये मंसूबा तो वज़ारत खारजा में तैयार हुआ था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।